صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارکان اسلام کے کچھ سیکھنے کا سلسلہ جو جاری ہے، اس سے پہلے ہم نے جو ہے روزے کے بارے میں سنا، نماز کے بارے میں کچھ سنا۔ آئیے زکوٰۃ جو ایک رکن ہے اسلام کا، پلر آف اسلام، جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے۔ زکوٰۃ شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جسے اپنا ہر طرح کا نفع ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کرتا غلام ہو۔ ہاشمی کسے کہتے ہیں؟ ہاشمی سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس سے مراد حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت یعنی مدد نہ کی، مثلا ابو لہب، کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جو سال بھر نصاب کا مالک ہوا اور وہ نصاب اس کے قبضے میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی حاجت اصلیہ یعنی کہہ لیجئے ضروریات زندگی سے زائد بھی ہو، نیز اس پر ایسا قرض بھی نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی نہ رہے۔ اچھا، نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، تو یہ جو ہے نصاب کا مالک ہونے کے سے مراد یہ ہے۔ اچھا، حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر ہو گیا، پہننے کے کپڑے ہو گئے، سواری کا سامان جو ہے جیسے کار ہے، موٹر سائیکل وغیرہ، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق جو اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ضروریت ہوتی ہے، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال گزرنے میں جو ہے چاند کے مہینوں کا اعتبار ہوگا یا شمسی مہینوں کا؟ جیسے یہ ایک ہوتا ہے جنوری فروری، ایک ہوتا ہے محرم سفر وغیرہ۔ تو یہ سن لیجئے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے سال گزرنے سے مراد یہ قمری مہینے جو چاند کے مہینے ہوتے ہیں نا، ان مہینوں کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی مہینوں کا۔ جو جنوری فروری کا حساب نہیں ہوتا بلکہ شمسی مہینوں کا اعتبار حرام ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، یہ ذہن نشین کر لیجئے۔ کئی لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کتنی زکوٰۃ دینا فرض ہوتی ہے؟ تو نصاب کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ کے طور پر دینا فرض ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے پاس وہ مال ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں گے تو آپ کو جواب مل جایا کرے گا۔ اچھا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل یہ فرض ہوئی۔ اور کیا زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، یہ قرآن و سنت ثابت ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جب طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اچھا، اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سماعت فرما لیجیے، اگر کوئی زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہو جاتی؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا، اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخیں تراشنے سے بظاہر درخت میں کمی نظر آتی لیکن یہ تراشنا اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں مع اضافہ کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے سرسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ عز و جل بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے فوائد بھی ہیں، سماعت فرمائیے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے اور بعض احادیث مبارکہ میں بھی مروی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو مروی ہیں چند فوائد، ان میں سے کچھ سماعت فرمائیے۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامات میں ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اچھا، نمبر 3، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاح کو پہنچنے والوں کا ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد فرماتا ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ ترجمہ،
اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ سورہ حج میں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ: اور اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اور زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ آئیے مختصر وقت میں احادیث مبارکہ بھی کچھ میں عرض کر دیتا ہوں، ان میں فوائد جو ہیں۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 2، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ یہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 3، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے مال کا شر دور ہو گیا۔ نمبر 4، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ نمبر 2، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت کے دن وہ مال گنجا سانپ بن کر مالک کو ڈرائے گا۔ یہ کچھ زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو سنایا ہے اور جو آپ نے سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ جو آگے صدقہ فطر وغیرہ ہے ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔